بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات المسلمین سبق نمبر 16۔ ملقبہ باب الریان۔ قرآن کریم کی آیتیں بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ روزے رکھنا، خاص کر فرض روزے رمضان کے اور واجب روزے رکھنا، روزہ بھی مثل نماز و زکوٰۃ کے اسلام کا ایک رکن یعنی بڑی شان کا ایک لازمی حکم ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ صرف میں آپ کے سامنے معنی پڑھوں گا قرآن کریم کے، کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیا، روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ وہ حدیث ہے جو روح نمبر 14 کے 9 میں گزر چکی ہے۔ سبق نمبر جو 14 ہے، حدیث نمبر 9 میں گزر چکی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نماز اور زکوٰۃ اور حج سب کرتا ہو مگر روزہ نہ رکھتا ہو تو اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ روزے میں ایک خاص بات ایسی ہے جو کسی عبادت میں نہیں، وہ یہ ہے کہ چونکہ روزہ ہونے یا نہ ہونے کی بجز اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کو خبر نہیں ہو سکتی، اس لیے روزہ وہی رکھے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا۔ اور اگر فی الحال اس میں کچھ کمی بھی ہوگی تو تجربے سے ثابت ہے کہ محبت و عظمت کے کام کرنے سے محبت و عظمت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے روزہ رکھنے سے یہ کمی پوری ہو جائے گی، اور ظاہر ہے کہ جس کے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف اور محبت پیدا ہوگی وہ دین میں کتنا مضبوط ہوگا۔ تو روزہ رکھنے میں دین کی مضبوطی کی خاصیت ثابت ہو گئی۔ اگلی 2 حدیثوں میں اسی بات کو اس طرح فرمایا کہ حدیث نمبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نمبر 3 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی کے سب عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے۔ نمبر 4 ایک اور روایت میں حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ روزہ دار اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی نفسانی خواہش جو بیوی سے متعلق ہے میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اور اس حدیث کی تفصیل ایک اور حدیث میں آئی ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد فرمایا کہ وہ کھانا میرے لیے چھوڑتا ہے اور پینا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے اور اپنی لذت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے اور اپنی بیوی کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، یعنی اپنی خواہش اس سے پوری نہیں کرتا۔ ابن خزیمہ کی روایت۔ تو ان حدیثوں سے اوپر والی بات ثابت ہو گئی، اور اسی لیے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چیز فرمائی، جیسا کہ نمبر 3 میں گزرا، اور اسی خصوصیت کو مذکورہ کے سبب روزے کو اگلی حدیث میں بڑی تاکید سے سب عملوں میں بے نظیر فرمایا۔ چنانچہ فرمایا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ کو کسی بڑے عمل کا حکم دیجیے۔ فرمایا کہ روزے کو لو کیونکہ کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہے۔ میں نے دوبارہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ کو کسی بڑے عمل کا آپ حکم دیجیے۔ پھر فرمایا کہ روزے کو لو کیونکہ کوئی عمل اس کے مثل نہیں ہے۔ میں نے تیسری بار پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ کو کسی بڑے عمل کا آپ حکم دیجیے۔ فرمایا کہ روزے کو لو کیونکہ کوئی عمل اس کی برابر نہیں ہے۔ نسائی اور ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ یعنی بعض خصوصیتوں میں بے مثل ہے، مثلا خصوصیت مذکورہ میں اور روزے میں جو حق تعالیٰ کی محبت اور خوف کی خاصیت ہے، روزے دار اگر اس کا خیال رکھے تو ضرور گناہوں سے بچے گا، کیونکہ گناہ محبت اور خوف کی کمی ہی سے ہوتا ہے، اور جب گناہوں سے بچے گا تو دوزخ سے بھی بچے گا۔ اگلی حدیث کا یہی مطلب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے
اور ایک مضبوط قلعہ ہے دوزخ سے بچانے کے لیے احمد اور بہکی۔ اور جس طرح روزہ گناہوں سے بچاتا ہے جو کہ باطنی بیماریاں ہیں، اسی طرح بہت سی ظاہری بیماریوں سے بچاتا ہے، کیونکہ زیادہ تر بیماریاں کھانے پینے کی زیادتی سے ہوتی ہیں۔ روزے سے ان میں کمی ہوگی تو ایسی بیماریاں بھی نہیں آئے گی۔ اگلی حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یعنی جس طرح زکوٰۃ میں مال کا میل کچیل نکل جاتا ہے، اسی طرح روزے میں بدن کا میل کچیل یعنی مادہ فاسدہ جس سے بیماری پیدا ہوتی ہے دور ہو جاتا ہے۔ اور اگلی حدیث میں یہ مضمون بالکل ہی صاف آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ اور روزے سے جس طرح ظاہری و باطنی مضرت ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح اس سے ظاہری و باطنی مسرت حاصل بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لا نبی کی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہے۔ ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے، یعنی کہ جب وہ شام کو روزہ کھولتا ہے تو اپنے افطار پر بڑا خوش ہوتا ہے، چنانچہ ظاہر ہے، اور جب اپنے پروردگار سے ملے گا حشر کے میدان قیامت کے دن، اس وقت اپنے روزے پر بڑا خوش ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے۔ اور رمضان میں ایک دوسری عبادت اور بھی مقرر کی گئی، یعنی تراویح میں قرآن پڑھنا اور سننا، جو کہ سنت موقدہ ہے۔ بعض باتیں اس میں روزے کی سی ہے، مثلا نیند جو کہ کھانے پینے کی طرح نفس کو پیاری چیز ہے، تراویح سے اس میں کسی قدر کمی ہوتی ہے نفس، اور مثلا اس کم سونے کی بھی پوری خبر کسی کو نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ بہت دفعہ آدمی نماز میں سو جاتا ہے اور دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ جاگ رہا ہے۔ مثلا بعض دفعہ سجدے میں نیند آ جانے سے بدن ایسی وضع پر ہو جاتا ہے کہ اس وضع پر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب وضو نہ رہا نماز بھی نہ رہی، یا مثلا وضو بھی نہ ٹوٹا مگر سوتے ہوئے جس قدر حصہ نماز کا ادا ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہوا، تو ایسی حالتوں میں نیند جیسی پیاری چیز کو دفع کرنا یا تازہ وضو کر کے اس نماز کو لوٹانا، یا نماز کے اس حصے کو لوٹانا جو سوتے میں ادا ہوا، وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور ڈر ہوگا۔ تو پس روزے کی طرح اس عبادت یعنی تراویح میں قرآن پڑھنے اور سننے میں بھی زیادہ دکھلاوا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شان کی دو عبادتیں جمع فرما دی، ایک دن میں اور ایک رات میں۔ اگلی دو حدیثوں میں اسی کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض فرمایا، اور میں نے رمضان کی شب بیداری کو تراویح و قرآن کے لیے تمہارے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سنت بنایا، جو موقدہ ہونے کے سبب وہ بھی ضروری ہے۔ جو شخص ایمان سے اور ثواب کے اعتقاد سے رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے، یعنی کہ تراویح پڑھے، وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جائے گا جس دن اس کو اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ نسائی کی روایت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا زیادہ ثواب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بہانے سے کیسے معاف کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت یعنی بخشش کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش سے روکے رکھا، سو اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجیے۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو پورا
سونے سے روکے رکھا، سو اس کے حق میں میری سفارش بھی قبول کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ اور یہ جو روایت ہے احمد و طبرانی فی الکبیر و ابن دنیا و حاکم ابی ابن دنیا، دونوں حدیثیں ملانے سے صیام و قیام میں مناسبت، جس کی تفصیل ابھی اوپر آئی ہے، ظاہر ہے کہ یہاں تک مضمون کا ایک سلسلہ تھا، آگے متفرق طور پر لکھا جاتا ہے۔ آیت ہے، ارشاد فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی آیت میں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، آخر میں ارشاد فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بخشش اور بڑا ثواب تیار کیا ہے۔ سورۃ الاحزاب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو جو فاقے سے پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس بدبو کا اصلی سبب چونکہ معدہ ہے، اس لیے یہ مسواک سے بھی نہیں جاتی، ہاں کچھ کم ہو جاتی ضرور ہے۔ تو اس لیے ایسا نہ کرے کہ بھی دن بھر مسواک نہ کرے، منہ کی بو الگ ہے اور معدے کی بو الگ ہے۔ تو مقصد یہاں معدے کی بو ہے، منہ کی بو نہیں ہے۔ تو روزے کی حالت میں مسواک کرنا بھی سنت ہے، کوئی بھی مسواک کرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ جس میں اعمال کے ثواب کی مختلف مقداریں آئی ہیں، ارشاد فرمایا کہ روزہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اس پر عمل کرنے والے کا ثواب غیر محدود ہے، اس کو کوئی شخص نہیں جانتا بجز اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا روزے کا ثواب کوئی نہیں جانتا۔ طبرانی فی الاوسط و بہقی کی روایت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ رمضان کی آخر رات ہو جاتی ہے، اور کوئی ایماندار بندہ ایسا نہیں جو ان راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے، مراد وہ نماز جو رمضان کے سبب ہو جیسے تراویح، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سجدے کے عوض 1500 نیکیاں لکھتا ہے، یعنی 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت سے بناتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، ان میں سے ہر دروازے کے متعلق ایک محل سونے کا ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ و پیراستہ ہوگا۔ پھر جب رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو رمضان گزشتہ کے ایسے ہی دن تک ہوئے ہوں، یعنی پچھلے رمضان سے اس رمضان تک جو گناہ ہوئے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اس رمضان کی پہلی تاریخ سے پہلے رمضان کی پہلی تاریخ تک اور ہر روز صبح کی نماز سے لے کر آفتاب کے چھپنے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ جتنی نمازیں رمضان کے مہینے میں پڑھے گا، خواہ دن کو خواہ رات کو، ہر سجدے کے عوض ایک درخت ملے گا جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چل سکے گا۔ یہ بہقی کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے میں خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس ایک بڑا اور برکت والا مہینہ آ پہنچا، یعنی رمضان ایسا مہینہ جس میں ایک رات ہے جو ایسی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے تک عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے اور اس کی شب بیداری یعنی کہ رات کے جاگنے کو یعنی تراویح کو فرض سے کم یعنی سنت کیا ہے۔ جو شخص اس میں کسی نیک کام سے
جو فرض نہ ہو خدا تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرے گا وہ ایسا ہوگا جیسے اس کے سوا کسی دوسرے زمانے میں ایک فرض ادا کرے، اور جو کوئی اس میں کوئی فرض ادا کرے وہ ایسا ہوگا جیسے اس کے سوا کسی دوسرے زمانے میں 70 فرض ادا کرے۔ آگے ارشاد ہے کہ جو شخص اس میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دے، افطار کروا دے، یعنی کچھ افطاری دے دے، یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا اور دوزخ سے اس کے چھٹکارے کا ذریعہ ہو جائے گا، اور اس کو بھی اس روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، اس طرح سے کہ اس کا ثواب بھی نہ گھٹے گا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کو تو اتنا میسر ہوتا نہیں اور ہے بھی نہیں جس سے روزہ دار کا روزہ کھلوا سکے، افطاری کروا سکے۔ یہ پوچھنے والے روزہ کھلوانے والے کا مطلب یہ سمجھے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دیتا ہے جو کسی کا روزہ ایک چھوارے پر یا پیاس بھر پانی پر، یعنی ایک گلاس بھر پانی پر، یا دودھ کی لسی پر جو دودھ میں پانی ملا کر بنائی جاتی ہے کھلوا دے۔ یہ بھی ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ رمضان کے متعلق ایک تیسری عبادت اور بھی ہے، یعنی اعتکاف۔ رمضان کے آخر 10 دن میں جو ایسی سنت ہے کہ سب کے ذمہ ہے، لیکن اگر بستی میں ایک بھی کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہے۔ اور اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ یہ ارادہ کر کے مسجد میں پڑا رہے کہ اتنے دن تک بغیر پیشاب یا پاخانہ وغیرہ کی مجبوری کے یہاں سے نہ نکلوں گا، یہ نہیں کہ جو ہمارا پیشاب پاخانہ ہے، نہانے کی ضرورت ہے، اس کے سوا نہیں نکلوں گا۔ روزہ اور تراویح کی طرح اس میں بھی نفس کی ایک پیاری چیز چھوٹتی ہے، یعنی کھلے مہار پھرنا، اور اسی طرح اس میں بھی دکھلاوا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی کو کیا خبر کہ مسجد میں کسی خاص نیت سے بیٹھا ہے، یہ ویسے ہی آ گیا ہے۔ آگے اس کی فضیلت کا ذکر ہے کہ علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں 10 روزے کا اعتکاف کرے 2 حج اور 2 عمرے جیسا ثواب ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بہقی کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے حق میں فرمایا کہ وہ تمام گناہوں سے رکا رہتا ہے اور اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کوئی تمام نیکیاں کر رہا ہو۔ مشکات ابن ماجہ۔ اور ایک فضیلت اس میں یہ بھی ہے کہ اس مسجد میں حاضر رہنا، اس میں مسجد میں حاضر رہنا پڑتا ہے، اور مسجد میں حاضر رہنے کی فضیلت روح یعنی سبق نمبر 14 میں گزر چکی ہے۔ البتہ عورتیں گھر ہی میں اپنی نماز پڑھنے کی جگہ اعتکاف کریں، اور یہ سب عبادتیں جس دن ختم ہوتی ہے یعنی عید کا دن، اس کی بھی فضیلت آئی ہے۔ اس لیے آپ نے جو اوپر پڑھا کہ جب اعتکاف کرنے والا اعتکاف کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، جو اس نے نیکی کی نہیں ہوتی اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ مثلا کہیں جنازے کی نماز ہو رہی ہو، یہ جا نہیں سکتا مگر ثواب ملے گا، عیادت کو نہیں جا سکتا مگر ثواب ملے گا۔ تو ایسی بہت ساری نیکیاں ہیں، کسی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا تو اس کا ثواب ملے گا، دل میں ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ انہوں نے میرا فرض ادا کیا، پھر دعا کے لیے نکلے ہیں، اپنے عزت و جلال اور کرم و شان بلندی کی قسم میں ضرور ان کی دعا کو، ان کی عرض کو قبول کروں گا۔ پھر فرماتا ہے کہ واپس جاؤ، میں نے تم کو بخش دیا اور فرشتوں کو گواہ رکھتے ہیں، اور تمہاری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیا۔ اللہ اکبر کرے کبیرہ، اللہ کی شان دیکھیں، کبریائی دیکھیں کہ برائیوں کو بھلائیوں سے بھی بدل دے، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔
بس وہ بخشے بخشائے واپس آتے ہیں۔ مشکات اور بہقی کی روایت، آخر کی 2 حدیثیں تو مشکات کی ہے، باقی سب ترغیب سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔